خبر کس نے لیک کی؟ جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے، کوئی بھی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے سسٹم، انصاف، اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ یا پرائم منسٹر آفس نوٹیفیکیشن رولز آف بزنس پڑھیں، وہ نوٹیفیکیشن کر نہیں سکتا۔ جس کو نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ ریفرنس ہے ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر in lieu of the briefing that I've given to the Prime Minister. چودھری نثار ایک سینئر منسٹر بھی ہیں، ان کو آج اسی وقت اس لیٹر کے بعد اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the show۔ ناظرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ ایک ایسا گھمبیر معاملہ بن چکا ہے کہ جس کی وجہ سے واضح طور پر تناؤ دو اداروں میں نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس رپورٹ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کے اندر کون کس کے اوپر کیا الزامات لگا رہا ہے، یہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی یا نہیں تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ 29 تاریخ کو البتہ وزیر اعظم آفس اسلام آباد سے انکوائری کمیٹی کو انکوائر کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پریس کو دے دیا گیا۔ کیوں دے دیا گیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس کے اوپر فواد حسن فواد نے سائن کیا ہے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے اس کو میڈیا میں کیوں دیا، کیا وہ چاہتے تھے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بقول اس میں یہ لکھا ہے کہ ظفر عباس اور سر المیڈا جو ہیں، المیڈا جنہوں نے یہ سٹوری لکھی، ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اے پی این ایس ان کے خلاف کاروائی کرے۔ دوسری طرف راؤ تحسین پرنسپل انفارمیشن آفیسر منسٹری آف انفارمیشن جو ہیں، ان کو ای ڈی اے رولز 1973 کے تحت اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ ان کے اوپر جو چارجز لگائے گئے ہیں اس کے بیسس پہ تحقیق کریں، اور ساتھ ساتھ فورن افیئرز سید طارق فاطمی صاحب کا اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے پرائم منسٹر، ان کا پورٹ فولیو وڈرون کر لیا جاتا ہے، لیکن پرویز رشید صاحب کا کوئی نام نہیں۔ اب یہ جب منظر عام پہ آتی ہے تو شہر کراچی میں انٹیریئر منسٹر دورے پر ہوتے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر 29 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس کے ابتدا میں ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کی اس پریس کانفرنس کو کینسل کر دیا جائے، اور اس کی واضح وجہ یہی تھی کہ پورے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہی چیز چھائی ہوئی تھی، اور وہ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ، بیکاز ایک وزیر اعظم کی نوٹیفیکیشن ٹیسٹنگ آف دا واٹرز تھی ڈان لیکس کے حوالے سے۔ یہ کیا تھا، کون کس کو بچانا چاہ رہا ہے؟ اب معاملات بہت سنجیدہ ہو چکے ہیں، اور سنجیدہ اس لیے ہو چکے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو ڈان لیکس کی نامکمل کہا افواج پاکستان نے، ریکمنڈیشنز کو انکوائری کی ہرٹ نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ This has been rejected۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں دو اگریوڈ پارٹیز ہیں، ایک طرف پرائم منسٹر ہے، ایگزیکٹو ہے، ایک طرف افواج پاکستان ہے، دونوں میٹنگ کا حصہ تھے، دونوں کے سربراہ میٹنگ میں موجود تھے، دونوں کے سب سے اعلیٰ عہدوں پہ فائز اشخاص اس میٹنگ میں موجود تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پلانٹڈ سٹوری وہیں سے نکلی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق کچھ سورسز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ظفر عباس صاحب یہ شائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے 4 تاریخ کو ہونے والا واقعہ 6 کو چھپتا ہے۔ اب اگر وہ یہ شائع نہیں کرنا چاہتے تھے تو وجہ کیا تھی؟ مطلب یہ کہ وہ اپنی تحقیقات کر رہے ہوں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آفس سے ان کو اشورٹیز دی گئیں کہ رائٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ، اوپر سے لے کے نیچے تک 5 people have agreed
کہ یہ معاملہ ہے اور ایسا کہا گیا ہے اور وزیر اعظم کی موجودگی میں کہا گیا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا گیا ہے اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور شہباز شریف کے درمیان تھوڑی سی سخت کلامی ہو گئی اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے اس معاملے کو کم کرنے کی کوشش کی. یہ ایک تماشا اب بن چکا ہے, افواج پاکستان ہو یا ایگزیکٹو ہو. The complete report must be published. Now چودھری نثار claims that میں نے تو آج ہی اس کو شائع کرنا تھا جی, میرے پاس رپورٹ ہے. ارے بھائی تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ایک اتنی زیادہ ٹویٹ کی شدت تھی جس پر چودھری نثار کو یہ کہنا بھی پڑا کہ جی ٹویٹس کے درمیان اداروں میں یہ جمہوریت کے لیے زہر ہوتا ہے. تو بھائی پھر آپ رپورٹس بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کیا یہ جمہوریت کے لیے زہر نہیں ہے؟ دوسری بات, چلے لیٹس سے کچھ ہاکس ہوتے ہیں ہر جگہ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی معاملات کو حل کرو, ملک کو سیدھی پٹری پہ ڈالو, آگے بڑھنا ہے. لیکن نہیں, ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا وزیر اعظم نے کیا جاتی عمرہ میں. رپورٹس چلنا شروع ہو گئیں کہ جی شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب, اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار انٹیریئر منسٹر اور اسحاق ڈار صاحب موجود رہے. 2 گھنٹے تک مشاورتی اجلاس چلتا رہا اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو, ظاہر ہے شہباز شریف صاحب چودھری نثار کو یہ ٹاسک دیا ہوگا کیونکہ جب بھی اس حکومت کے معاملات فوج کے ساتھ خراب ہوئے ہیں یہی 2-3 کلیدی لوگ ہیں جنہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اور پانی جب پلوں سے نیچے سے گزر بھی گیا تو پھر انہوں نے پل بنائے کہ جی یہ جو دوریاں یا معاملات ہو گئے ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن نہیں جی, مریم نواز شریف صاحبہ نے پتہ نہیں کس کیپیسٹی میں, اللہ بہتر جانے, کیونکہ چودھری نثار کہہ رہے تھے نا یہ جمہوریت کے لیے زہر ہے یہ ٹویٹ, انہوں نے کہا نہیں جی میڈیا پہ چلنے والی تمام خبریں بالکل خراب ہے, غلط ہے. پرائم منسٹر نے کسی کو ٹاسک ہی نہیں دیا. اب 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہونے والے ہیں, پوری طرف دونوں طرف کشیدگی عروج پر ہے اور ظاہر سی بات ہے عوام جو ہے ڈان لیکس کی ایکچوئل انکوائری رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے. Now the fact of the matter is کہ چلے انکوائری رپورٹ جب آ جاتی ہے تو کیا اس کے بعد ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے اوپر کیس لگایا جائے گا؟ اور دوسری بات, اگر یہ 2 شخص ملوث تھے یا لیٹس سے نہیں تھے, راؤ تحسین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ طارق فاطمی صاحب, تو لیٹ می ٹیل یو فار دا ریسٹ آف یور لائف بیکاز یو بین کریئر آفیسرز, پوری زندگی کے لیے آپ پاکستان اور بیرون ملک دنیا میں غدار کہلائے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دیز لیکس if you have been part of this planted story. Let's take a short break. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے, ہی از سینئر اینالسٹ. ان کے ساتھ ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تحریک انصاف کے سینئر اینالسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ممبر بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. جان محمد اچکزئی صاحب, ایڈوائزر ٹو دی چیف منسٹر بلوچستان, پی ایم ایل این کے ایک سینئر رکن. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم اینڈ ویلکم. جنرل صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو بگن ود یو. ناؤ واٹ ایگزیکٹلی از دا سچویشن, ہوا کیا ہے یہ 29 تاریخ کو؟ دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ ڈان لیکس کا ایک مسئلہ بنا اور انکوائری جس طریقے سے شروع ہوئی سب کو پتہ ہے سٹوری کا. ٹھیک. اور جب یہ پرائم منسٹر آفس سے جو بھی ریلیز آیا تو حاجی پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ کا جو مقصد میں سمجھا ہوں میری دانش میں یہ تھا کہ اس سارے قصے میں جو لوگ ذمہ دار تھے, اس سارے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے مسئلے پر اتنا بڑا سوال کھڑا کرنے کے, ان کا نام نہیں ہے, ان کو سزا مل نہیں رہی. تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ جو 7-8 مہینے یہ چلتا رہا, ہم سنتے رہے مختلف قسم کے بیانات اور یہ سب کچھ بات ہوتی رہی, تو اس کا مقصد کیا تھا یہ جی؟ اس دوران اگر آپ کو یاد ہو تو چیف آرمی سٹاف جس کنٹونمنٹ بھی گئے, جہاں بھی انہوں نے اپنے ٹروپ سے آفیسر سے بات کی, ملے, ان سے بارہا یہ سوال پوچھا گیا کہ قومی سلامتی کی بریچ ہوئی ہے جس کو وزیر داخلہ نے تسلیم کیا ہے, جس کو پرائم منسٹر آفس نے اس کو تسلیم کیا ہے, جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی ہے اور وزیر داخلہ کے بقول 3-4 دنوں میں مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا, لوگ سامنے آ جانے چاہیے تھے, ان کو سزا ملنی چاہیے تھی قانون کے مطابق, لیکن 7 مہینے کو ہونے کو آئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ تو چیف آرمی سٹاف کے بارے میں یہ بہت کم لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ رینک اینڈ فائل کی طرف سے جو فیلنگز ہیں اس سے وہ کبھی غافل نہیں رہ سکتے. انہوں نے ان لوگوں کو بیٹل میں لے کے جانا ہے, ان کو موٹیویٹ رکھنا ہے, کانفیڈنس. تو اس لیے چیف آرمی سٹاف نے بھی, مجھے یہاں تک معلوم ہے, کئی دفعہ حکومت سے درخواست کی کہ اس کو سپیڈ اپ کریں, اس کے معاملے کو سامنے لے کر آئیں, لیکن حکومت لیت و لال سے کام میں لیتی رہی اور اخیر میں جب کیا بھی تو انکمپلیٹ تھا یہ. اب اس کو ایکسیپٹ اگر کر لیتے تو امپلیکیشن کیا تھی؟ دیٹ از مور ڈینجرس. اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا تو پاکستان کی فوج کو, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے بارے میں جو پوری دنیا کہہ رہی تھی اور سیکیورٹی بریچ میں جو بات ہو رہی تھی اس کو تسلیم کر لیا جاتا.
اور پوری دنیا میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں جو پھر اس کے بعد تماشا اٹھنا تھا وہ کسی کو اندازہ نہیں تھا اس چیز کا. حکومت اس چیز کو سمجھ نہیں رہی تھی. حکومت کے خیال میں شاید یہ چھوٹی سی گیم تھی، انہوں نے کھیلی، اس کا خیال تھا اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا. لیکن جو لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیے تو وزیر اعظم جب خود جائیں گے دنیا کے سامنے اور کہیں گے کہ جی کلبھوشن یادو یہ بیان دے چکا ہے کہ پاکستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں بھارت، احسان اللہ احسان یہ بات کہہ چکا ہے، تو آپ بھارت کے کان پکڑیے. تو ساری دنیا نے ڈان لیکس کی جو رپورٹ پرائم منسٹر آفس کے جو شائع ہوئی تھی وہ سامنے رکھ دینی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے آفس سے یہ خبر نکلتی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی فوج اور آئی ایس آئی پشت پناہی کر رہی ہے، یا وہ صحیح ہے جو بھی آپ بیانات لے کر آئے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اوکے، اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. یس، یہ ایک بڑا سوال ہے ایکچولی. یہ صرف بیرون ملک نہیں، اندرون ملک بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے مہربانی کر کے معذرت کے ساتھ نہ لگائیں. آپ کوئی کمیشن، کوئی رپورٹ آپ بنا لیتے ہیں اور اوپر ہی آپ فیصلے کر لیتے ہیں. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ دا پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو نو اف دس واز اے سیکورٹی بریچ, who did it, what was the purpose of this, and why are they not being tried according to the Army Act as they should? Otherwise, then treason would be like not even treason in this country. فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ کیا ہوا معاملہ بھائی؟ 29 تاریخ کو چودھری نثار کراچی میں تھے, انہوں نے کہا جی رپورٹ تو میرے پاس ہے, آج میں نے پیش کرنی تھی. یہ کیا تماشا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو بعد میں بات کروں گا ڈان لیکس, نیوز لیکس, باجی لیکس یا آپ کی مریم نواز صاحبہ کا میڈیا سیل, اس کے بعد میں باتیں ہوں گی. پہلا سوال تو میں پوچھوں گا کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. جناب جنرل قمر باجوہ صاحب اور جنرل نوید مختار صاحب, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے وہ سیکورٹی لیکس ہوئی کہ جو پچھلے 30-40 سال سے انڈین را اپنے الائز موساد, MI6 اور CIA کے ساتھ مل کے پوری دنیا کے سامنے ایک نیریٹو بیان کر رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سول جو ہے وہ طاقتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنا, لیکن پاک فوج اور ISI جو ہے وہ دہشت گردوں کو پروموٹ کرتی ہے. اس پورے سٹینس اور نیریٹو کو جو ہے وہ اس ڈان لیکس کے ذریعے سے پروموٹ کیا گیا, ریکٹیفائی کیا گیا, اس کے اوپر جناب سبتے مہر لگائی گئی. میں پوچھوں گا جنرل قمر باجوہ صاحب سے کہ 8 مہینے ہو چکے ہیں جنرل صاحب, کیوں کہ پاکستان کی ناموس ڈائریکٹ ناموس فوج اور ناموس ISI کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ ایک اسٹیبلش نیریٹو ہے کہ پاکستان کی عزت اور وقار ڈائریکٹ پاک فوج اور ISI کی عزت اور وقار سے جڑی ہے. تو بھائی وہ کیا ISI اور پاک فوج کیا کرے, وہ اگر نہیں کر رہی حکومت, نہیں کر رہی, کیا کرے؟ بالکل نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 8 مہینوں میں 1 مہینے کا کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر رزلٹ آئے گا, 4 دن کا کہا گیا گزر گئے ہیں. شروع میں 4 دن کا کہا گیا تھا, 4 دن کا کہا گیا, پھر آپ کا 1 مہینہ ہوا, اب آپ کا 8 مہینے بعد کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی پلاسٹک کا چوہا ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتاؤ, کیا عوام تو پوچھتی ہے نا. اور دوسری طرف ہماری آل شریف کا عالم یہ ہے کہ نواز شریف اور نواز شریف کا خاندان جندال کے ساتھ لک چپ جانا مکئی کا دانہ کھیلنے لگی ہوئی ہے. اور وہ جندال کہ جس کا اپنے اور جس کی اولاد کے وہ ٹویٹس جو ہے وہ موجود ہیں کہ جو آرمی اور ISI کے خلاف انتہائی زہر آلود ہیں. ان حالات کے اندر پاک فوج کے سربراہ کی اور ISI چیف کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ڈائریکٹ اس میٹر کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے. مریم نواز مین کلپریٹ ہے نون لیگ کی میڈیا سیل کی ہیڈ کے حوالے سے. اسی نون لیگ کے میڈیا سیل کے اندر مہر النساء کی بیٹی مینیجر ہے. اسی نون لیگ کے میڈیا سیل کے اندر کیپٹن صفدر کا بھتیجا ایز اے مینیجر کام کر رہا ہے. اسی نون لیگ کے میڈیا سیل کے اوپر پرویز رشید, فواد حسن فواد اور آپ کا زبیر عمر اور آپ کا جناب باقی سارے لوگ جو ہے وہ انوالو ہیں. میں آپ کے سامنے لسٹ دے سکتا ہوں, اگر آپ کے جو ہے وہ میڈیا کے ایٹیکیٹس اجازت دیں. میرے پاس فون نمبر موجود ہے, میرے پاس مریم نواز کا وہ فون نمبر موجود ہے کہ جو عالیہ نامی جو ہے نا, عالیہ روف نامی خاتون کا تھا, جس کے ذریعے سے وہ سیرل المیڈا کو جو ہے وہ فون کیا کرتی تھی. میرے پاس جو ہے وہ سیرل المیڈا کا وہ فون موجود ہے جس سے ریگولر پرویز رشید, فواد حسین فواد جو ہے وہ اس کو فون کیا کرتے تھے. تو جناب اصل کلپریٹ تو وہ ہے, آپ انہیں بچا رہے ہیں. اگر آپ انہیں بچا رہے ہیں تو پاک فوج اور ISI کی ڈگنیٹی کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. نہیں, اگر وہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو کل میرے خیال سے وہ جو ٹویٹ تھی اس نے بڑے واضح طور پہ یہ مطلب ہے this is it was مطلب ہے اگر اس کو الفاظ میں کوئی بیان کرے تو یہ بہت ہی شدید رد عمل. ٹویٹ نہ کرے نا جسمین, میں ایک بات کر دوں, ابھی تو ٹویٹ کیا نا, ابھی ویٹ عملی ایکشن لے, عملی ایکشن موقف دے بھائی. ایک جمہوری ڈیموکریٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. جان اچکزئی صاحب,
The government is playing a very dangerous game. We don't even know کہ کیا مسئلہ ہے, لیکن اگر let's assume کہ یہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ راحیل شریف اور جنرل رضوان اینڈ کمپنی کے دور میں کچھ معاملات تھے, اب ان کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے, تو سر آگے بڑھنے کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ آپ کے موسٹ پارٹیسپینٹ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ بیانیہ ہے فوج اور سول حکومت کے کرائسس کا, یا یہ بیانیہ ہے کوئی فوج اور نواز شریف کے درمیان کوئی کرائسس کا. ایشو کیا تھا, سیکوینس میں مس ریڈنگ ہوئی ہے. سیکوینس پرائم منسٹر نے الٹیمیٹلی کنکلوژن ڈرا کرنا تھا کہ پہلے ریکمنڈیشن شائع کیے جائیں یا اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. دو باتیں ہیں, ڈائریکٹیوز اور نوٹیفیکیشن, اس میں فرق ہے. انہوں نے ڈائریکٹیوز ایشو کی ہیں, اب اس کی مس ریڈنگ ہم کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, اس کی گنجائش ہے, اس کی ہینڈلنگ بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں. بالکل ہر آدمی کر سکتا ہے, ہم سب ہیومن ایرر پہ یقین رکھتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ کیا ہم نے ریکمنڈیشن امپلیمنٹ نہیں کرنے ہیں, کیا وہ سب ہم نے ایگری نہیں کیے ہیں, جو کمیٹی میں لوگ بیٹھے ہیں سب نے کیے ہیں. امپلیمنٹیشن کو پرائم منسٹر نے اپنی انہوں نے کہا کہ ایگری ہوئے ہیں. ٹویٹ میں الفاظ کیا تھے ان کے, دیکھیے جنرل کے ٹویٹ کے الفاظ کیا تھے؟ دیکھیے ٹویٹ کی لینگویج, ٹائمنگ, پولیٹیکل کریکٹنس پہ کوئی رائے آپ بھی دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. مس انڈرسٹینڈنگ is incomplete, not in line with recommendations of the inquiry board. Notification is rejected. سر افواج پاکستان ہے نا, ان کے پاس بھی تو اوریجنل رپورٹ ہوگی, مذاق تو وہ بھی نہیں کر رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ریکمنڈیشن ملک کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایگری کی ہے اور یہ جو ہے ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ ہوں گی, فل سٹاپ. دوسری بات یہ کہ یہ نیریٹو بالکل ایبسولوٹلی ربش ہے, خدا نخواستہ کہ ہم اپنی فوج کو ملائن کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ جو ہے سول ملٹری کرائسس پیدا کر رہے ہیں. وہ فوج جو ہماری ڈال ہے, وہ فوج جو بحرینی اور جو داخلی دشمن ہے. نہیں, لیٹ می فنش جاسمین, لیٹ می فنش. مجھے اپنے بیانیہ, آپ ضرور اپنا بیانیہ دیں, لیکن میرا صرف موقف یہ ہے جان اشرف صاحب, لیٹس سے کہ وی بلیو یو, آپ یہ سب کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے اس ملک سے اور آپ سے بھی, ٹھیک ہے نا. Nobody could be more sincere than you people. My only question is what is the delay in the report? اچھا, پہلی بات یہ کہ وہ حکومت جو اس میں اگریوڈ پارٹی ہے, فوج بھی اگریوڈ پارٹی ہے, لیکن حکومت پہ یہ الزام لگا ہے کہ خدا نخواستہ پی ایم ہاؤس جو ہے اسپیناج کا مرکز بن گیا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو اور 6 مہینے پہلے ہو, لیکن جو کمیشن تھا اس میں جسٹس صاحب کی وہاں پہ 3 چیزوں پہ ہم نے 3 چیزوں پہ وہاں پہ ایک بات ٹی او آرز میں تھی. پہلی بات یہ کہ فیکٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, ریکمنڈیشن پہ کنسنسس ہوگا اور کنکلوژن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ڈرا کرنا ہے. اب اسی کے مطابق اسی لیے ٹائم لیے کہ چودھری نثار صاحب نے کھل کے کہا کہ ریکمنڈیشن پہ کنسنسس نہیں ہو رہا تھا. چودھری صاحب نے کہا کہ رپورٹ تیار ہے. He said it on the 29th of April. رپورٹ پرائم منسٹر کا پریویلیج ہے کہ رپورٹ وہ کب, کس شکل میں, کون سے ریکمنڈ امپلیمنٹ کرنا, کس سیکوینس میں کرنا, یہ پرائم منسٹر کا پریویلیج ہے جس پہ کوئی آپ اس کو چھین نہیں سکتے. لیکن پرائم منسٹر نے آلریڈی اس جو ڈائریکٹیو ہے اس میں کہا ہے کہ ایگریڈ آل ریکمنڈیشن. پرویز رشید صاحب کو آلریڈی ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. اور اسے میں صرف یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کی سمجھ میں آتی ہے, وہ سیاست کھیلنا چاہتی ہے کیونکہ الیکشن کا موسم ہے, کمپیننگ کا 2018 میں, اور انہوں نے لانچ کیا اور یہ ہمیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ خدا نخواستہ ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو دا باٹم آف دس ٹروتھ, یہ میں سمجھتا ہوں مسکوور ہے. یہ دا گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے جان اچک رئیس صاحب میرے بڑے عزیز دوست بھی ہیں, محترم بھی ہیں اور بڑے سنسیئرلی بات کر رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو سارے حقائق کا علم بھی نہیں ہے, اور حکومت جو چند ایک جو چیدہ لوگ ہیں جو اس سارے مسئلے کے ذمہ دار ہیں, وہ ساری بات کھل کے سامنے آنے دینا چاہتے بھی نہیں ہیں, ورنہ 6-7 مہینے لگنے کی ایشو ہی نہیں تھا. وہ یہ بتائیے کہ آج تک کون سا ایسا انکوائری بورڈ ہے جس کے سربراہ کو یہ لیٹیٹیوڈ دیا گیا ہو کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں. ان کا کام بڑا کلیئر تھا کہ پتہ کریں کون ذمہ دار ہے اس نیوز کو فیبریکیٹ کرنے کا یا پلانٹ کرنے کا, کون ذمہ دار ہے اور کیوں ہوا ہے یہ سارا کچھ, اس کے موٹیوز کیا تھے. ہمیں وہ تو پتہ چل نہیں رہا, ہمیں تو کسی اور جگہ الجھا دیا گیا ہے. مین ایشو تو اب بھی وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے, وہ تو ابھی کو بتانے کو تیار نہیں ہے. قوم یہ جاننا چاہتی ہے, فوج یہ جاننا چاہتی ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی سلامتی کے ساتھ سیاست کرنے کی اجازت کس کو ہے اور کیوں ہے یہ. اوکے,
جیل صاحب مجھے خالی یہ بتا دیں کہ اگر یہ جو پبلک کیا انہوں نے انکوائری کمیٹی کا، یہ جو پوائنٹ پبلک کیا جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اگر لیٹس سے کہ یہ انوسنٹ ہے تو انہوں نے یہ سوال نہیں بنتا کہ یہ 2-3 لوگوں کو کیوں ریپریمانڈ کیا انہوں نے؟ دیکھیے یہی تو میں بات کر رہا ہوں نا کہ بھئی ان کی یہ تو پوری رپورٹ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شائع کیجئے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کا قصور کیا ہے اور ان میں سے اصل ذمہ دار کون ہے جس نے یہ فیبریکیٹ کی اور کیوں کی اور کس کے کہنے کی اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ وہ تو مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ مسئلہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے۔ ان تینوں کو شاید اس لیے ہٹایا جا رہا ہے جو اطلاعات ہیں کہ یہ خبر دبانے میں ناکام رہے۔ یہ تو قصوروار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیا صرف وزارت سے ہٹا دینا کافی ہے؟ کیا جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فاطمی صاحب، وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ان کو سیکرٹ ایکٹ کے چلے اگر یہ لوگ بھی ہیں تو کیا فوج ان کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت پھر اٹھائے گی؟ Will they be tried under the act of treason؟ جی دیکھیے یہ تو بگننگ ہے نا، یہ تو انکوائری کی فائنڈنگز ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن تو ہونی ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون اور فوج پاکستان کو یہ اجازت دیتا ہے اور مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے جو بھی بریچ ہو اس میں جس کو بھی وہ سمجھیں قصوروار ہیں اس کو پکڑیں، قومی آئین کے تحت ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کو پروسیکیوٹ کریں۔ یہ فوج کرتی ہے، کرتی رہتی ہے اور ان کو کرنا پڑے گا، یہ اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، بات کرتے ہیں اس پر۔ ویلکم بیک۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سیکرٹ ایکٹ کے تحت، آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے تحت اٹھا لیں پھر ٹریزن کے میں میرے خیال سے خود ہی کر لیں تاکہ بس یہ ختم ہو معاملہ اور آگے بڑھیں بھائی لوگ۔ دیکھیں پاکستان کی عوام کا تو مطالبہ یہی ہے کہ اگر اسی طریقے سے ان علی بابا 40 چوروں کو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت دی گئی، اسی طریقے سے پاک فوج اور ISI کو ایک مذاق کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہر کوئی گلی محلے سے اٹھے گا اور اٹھ کے فوج اور ISI کے اوپر جو ہے نا وہ تانا زنی کرنا شروع کر دے گا اور طنز و استہزاء شروع کر دے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نریندر مودی نے ایگزیکٹلی یہی نیریٹو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ پچھلے 3 سالوں کے اندر عالمی فورم سے لے کے اپنے ملک کے اندر کھڑے ہو کے بیان کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، پاکستان کا وزیر اعظم وہ تو ملک سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن پاک فوج اور آپ کی جو ISI ہے وہ جو ہے وہ اس کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر پاک فوج کو روگ آرمی اور ISI کو روگ ایجنسی کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا۔ ایگزیکٹلی یہی چیز جو ہے وہ آپ کی ڈان لیکس کے اندر رکھی گئی۔ جناب والا پاکستان کی عوام اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ ایک سیکنڈ، آپ بار بار پاکستان کی عوام کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی عوام بیچاری بہت کچھ برداشت کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج اگر فوج برداشت کر رھی ہے اس کو تو پھر یہ ان کا موقف ہے نا۔ سیکرٹ ایکٹ کے تحت اٹھاتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ جس کو اٹھانا نہیں ہوتا اس کو رینجرز پہنچ کے اٹھانے سے فیاض۔ جسمین میں بڑی کھل کے بات کروں گا، میرا ایک اللہ پاک کا کرم ہے جنا، میرا سٹانس جنا بڑا جنا کلیئر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوج صرف جنرل قمر باجوہ کی ہے یا جنرل نوید مختار کی ہے تو وہ اہم کو کی جنت پہ رہتا ہے اور الوؤں کی بہشت پہ رہتا ہے۔ فوج جو ہے وہ پوری پاکستان کی 20 کروڑ عوام کی ہے۔ میرا بھائی، میرا کزن، میرا والد، میری بہن، میرے عزیز جو ہے وہ فوج ہے، اسی طریقے سے آپ کا بھی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دشمن جو اس عزائم سے انہوں نے یہ کام کیا نا، جس نے بھی دس از کال میٹیکولس پلاننگ کہ آپ نے within the society آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں between two chiefs and the army۔ میں آپ کے پروگرام کے اندر ایک خبر اور بریک کر دوں، میری آج کی یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کے جناب اسحاق ڈار صاحب جو IMF کے اجلاس کے شرکت کے بہانے گئے تھے، انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کمٹمنٹ کیا کہ ہمیں پاناما لیکس اور ڈان لیک سے ہماری جان بچائیں، ہم ڈاکٹر شکیل آفریدی کو آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اسحاق ڈار وہاں پر کمٹمنٹ کر کے آیا ہے۔ یہی آپ کی جناب نواز شریف صاحب جندال کیوں آیا؟ جندال آیا کہ احسان اللہ احسان کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا چہرہ کلبھوشن سنگھ یادیو کے بعد دوبارہ ننگا ہو رہا تھا، وہ آیا اس نے جان اشرف زائی صاحب یہ خبر ہاں ٹھیک ہے، شکیل آفریدی والی خبر بہت زیادہ چل رہی ہے، بہت سارے لوگوں نے بھیجی بھی ہے، I don't know یہ ٹرو۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جندال کے آنے کے بعد احسان اللہ احسان کا کیس جو ہے وہ ٹھپ چکا ہے، وہ پبلک آپ کے میڈیا کے اندر وہ اتنا نہیں آ رہا۔ سر میں یہ یس سر کامنٹ کر دیں آپ۔
मैं सिर्फ क्विकली ये कहूंगा कि ये नॉनसेंस एलिगेशन है कि इसहाक डार साहब अफरीदी के लिए निगोशिएट कर रहे हैं। ये इस तरह नहीं होता, ये रियासत है, ये कोई खेला स्टेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम है। इस तरह के इल्जामात लगाना पीटीआई की अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का वतीरा रहा है। इन्होंने धरने दिए, इनकी कल भी ख्वाहिश थी पिछले 4 साल से है कि किसी तरह अंपायर अंगुली उठाए, इस हुकूमत को घर भेजें, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली। जितना भी क्रिएटिव टेंशन है किसी इशू पे कि दो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के दरमियान, बहरहाल फौज और हुकूमत जो है वो मुतारिफ ताकतें नहीं है, माविन ताकतें हैं। इशू जो है नेक्स्ट 24 आवर में भी रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में होने वाला है। किसने कहा आपको कि ये कहां से आप लेके आए हैं? इनकी ये ख्वाहिश ये पीटीआई अपील कर रही है फौज को खुदा न खास्ता कि वो टेक ओवर करें। नवाज शरीफ जो है वो इराक के एजेंट बन गए। किस खुशी में टेक ओवर करें? पीटीआई का ये नैरेटिव है कि चूंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी का ठेका नवाज शरीफ साहब ने उठाया है, चाहे वो डॉन लीक्स हो, चाहे उसकी मुलाकात हो जेंडर क्या मसला है फयाज इंडियन स्टील के साथ, तो सर्टिफिकेट फैक्ट्री बेनिगाला में बनी है पेट्रियाटिज्म और गद्दारी के। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको आप किस तरह रीड करेंगे, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, मुझे तो लग रहा है आप ये पता है कैसे वो कलीमुल्लाह ने सलीमुल्लाह को और सलीमुल्लाह ने यहाँ से बॉल दिया और बॉल गोल 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 फिर के ये गोल हो गया। जान चकजई साहब जो बात कर रहे हैं ना की, ये बुनियादी तौर पे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। असल में इनकी अब ख्वाहिश है कि हम सियासी शहीद बन जाएं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये लोड शेडिंग का मसला ये नहीं हल कर सके, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मसला ये नहीं हल कर सके, पाकिस्तान की मईशत को सहारा ये नहीं दे सके। ये चाहते हैं कि इस वक्त किसी तरीके से जनाब एक क्लैश हो और मैं सियासी शहीद बन जाऊं, अगली दफा फिर मैं जाऊंगा जी मुझे पाक फौज ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नाकाम कर दिया, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सका। ये इनकी दिल की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये 5 साल पूरा करें और आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की तरह फुल नेकेड हो। ओके जनरल साहब, ये जरा साउंड बाइट सुनेंगे। आज हुआ है ना जो चौधरी निसार ने कहा है, ये इसके सुनने के बाद तो हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये दोनों में बहुत शदीद या क्लैश है या बताया जा रहा है। आई डोंट नो, लेट्स टेक अ लुक। मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। वेलकम बैक। ये जनरल साहब आपकी कारकर्दगी और आपकी वो कह रहे हैं एजेंसियों पे जो सवाल उठाए जा सकते हैं कि आप इतने इनक्लेव को तो आप इसकी हिफाजत तो कर ही नहीं सकते। योर इंटीरियर मिनिस्टर, मुल्क के हमारे इंटीरियर, जब उनका ही आप पे एतमाद नहीं है तो दुनिया क्या एतमाद करेगी आप पे? तो फिर देखिए ये नैरेटिव डेवलप पहले हम कर रहे थे, डॉन लीक्स के बारे में बात हो रही थी और वही जो नैरेटिव मोदी ने किया, वही जो जंदाल ने ट्वीट किया कि जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो चौधरी निसार ने उससे कोई मुख्तलिफ बात तो नहीं की। अब ये मुझे बताइए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हर रोज के हिसाब से वार्निंग इशू करती हैं और बताती हैं सबको, ये उस पर तो कभी चौधरी निसार को इतना चुभची नहीं हुए। आज खास तौर पे और बाहर में खड़े होकर ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, वो क्यों ये बार बार ये बात कर रहे हैं? ये देखिए इशू को और है, ये इशू ये है कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से रिजेक्ट, ये जो डॉन लीक्स के बारे में जो कुछ भी रिपोर्ट आए या जो भी आप कह लें, रिजेक्शन के बाद अब गवर्नमेंट बुखलाई हुई है। गवर्नमेंट बुखलाई इसलिए हुई है कि आर्मी के पास अब इसके पास ऑप्शन और कोई नहीं रही कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं या जिन पे भी शक है उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत और सीक्रेट एक्ट के तहत कानून इजाजत देता है, उनको उठा लिया जाए और उठाने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो फिर हालात तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्यों मुश्किल हो जाएंगे जनरल साहब? क्यों मुश्किल हो जाएंगे? क्या वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान की आवाम को अफवाज बताना नहीं चाहती कि कौन है मुल्क का दुश्मन, या सिर्फ ये तमाशा ही लगा रहेगा कि वो जनरल कियानी ने कह दिया कि मेमोगेट से एक हकीकत है और मेमोगेट फलाना है और ऐसा है और वैसा हो गया? सर ये कब तक चलेगा तमाशा? देखिए मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि अफवाज पाकिस्तान ने, चाहे वो मेमोगेट हो चाहे ये डॉन लीक्स का मसला हो, हुकूमत वक्त को पूरा टाइम दिया और जाके वज़ीर आज़म साहब से पिछले चीफ ने भी
اور ان چیف نے بھی بارہا اس بات کا اظہار کی کہ اس کو فائنل کیا جائے اور اس کی رپورٹ شائع کی جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور نیشنل سیکیورٹی جن کا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، ان پہ یہ لازم تھا اس کو لے کے آگے چلیں. لیکن جب لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور جب بات سامنے آئی وہ بھی انکمپلیٹ سامنے آئی، تو پھر فوج کے پاس اب آپشن کمپلیٹ کیا اور کیا رہ جاتی ہیں. جان فوج نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے سر، انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، بڑے الفاظ سے انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن اب کیا مطلب ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ پورا حکومت کیا چاہتی ہے کہ ان کے اوپر اتنا ہی کوئی پریشر ڈالا جائے کہ وہ خود ہی اٹھا لے؟ پھر یہی ہو سکتا ہے. دیکھیے جاسمین صاحبہ، میں اتفاق نہیں کرتا جنرل صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی کا موقف نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے ہے. دونوں حکومتی ادارے اور دفاعی ادارے یہ آپس میں معاون ادارے ہیں، یہ کبھی بھی میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے. اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کے یہ ادارے ہیں اور فوج اور ایجنسیاں بھی اسی کا حصہ ہیں. رہی یہ بات کہ ایشوز ڈفرنس آف اوپینین دنیا میں کس ادارے میں نہیں ہوتا. سول اداروں کو آپ دیکھ لیجئے، کیا پلاننگ اور انٹیریئر میں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا؟ کیا کوئی کریٹو تناؤ تجارت اور دوسرے میں نہیں ہوتا؟ تو یہ اس کو یہ کہنا خدا نخواستہ یہ کہنا میں نہیں ہوتا. نہیں، یہ دیکھیے اسٹیٹ جو ہے وہ ہم سب کا نام ہے، صرف ایک ادارے کا نام نہیں ہے. یہ ایک اور ڈیفینیشن اور ڈیبیٹ ہے جس میں میں نہیں جانا چاہتا اس وقت. لیکن یہ بتا دیں طارق فاطمی کو کیوں ہٹایا؟ اس نے کیا کیا؟ اس جو ریکمنڈیشن ہے اسی کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے. ریکمنڈیشن میں یہی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ان 4 لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے. کیا کیا ان 4 لوگوں نے؟ دیکھیں میں نے ڈائریکٹلی وہ پڑھا نہیں ہے ابھی تک، وہ میں پڑھ لوں گا پھر آپ کو بتا سکوں گا. لیکن یہ کہ ریکمنڈیشن میں پیرا 18 میں یہ 4 جو ایکشنز ہیں سجسٹ یا ریکمنڈ کیے گئے ہیں، پرائم منسٹر نے اسی کے کے مطابق. سر میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ان 4 لوگوں نے 3 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو دے ڈن؟ نہیں، میں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی کہ ایگزیکٹلی میں آپ کو کوٹ کر سکوں فرام ٹاپ آف مائی ہیڈ. میں آپ کو اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. نہیں لیکن اگر جیسمین، میں وہ جو چوئی نثار علی خان نے واہ میں کھڑے ہو کے جو واویلا مچایا نا امن و امان کا، اور اس چوئی نثار علی خان ہے جس کے نیچے FIA IB پولیس یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شہزادے کی پیدائش ہوئی زنان خانے میں. وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی شیرخواری، اس کی بچپنا، اس کا لڑکپن سارا جو ہے وہ زنان خانے میں گزرا. وہ کوئی 20-22 سال کا ہو گیا، ایک دن زنان خانے میں سانپ آ گیا تو ساری ملکاؤں نے، شہزادیوں نے، کنیزوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. وہ شہزادے نے بھی چیخنا شروع کر دیا، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ، کسی مرد کو بلاؤ. اور یہ چوئی نثار علی خان کی مثال ہے. اور بھائی ساری ایجنسیاں تمہارے انڈر ہیں، FIA تمہارے انڈر ہے، IB تمہارے انڈر ہے، پولیس تمہارے انڈر ہے. تم امن و امان کا شور مچانے لگے ہوئے اور تم امن و امان کے حوالے سے ISI کو جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کون کس کو بدنام کر رہا ہے اور کس پہ کس کی ذمہ داری ہے، بٹ اسی نوٹ پر میں کلوز کروں. The report has to be made public. There can be no compromise on this. Not anymore. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.